بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا اور ہمارے سورہ بقرہ کے 14 رکوع ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم 15ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں. تو سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کیا، کیونکہ بنی اسرائیل کا دورانیہ بہت لمبا گزرا ہے. تو اس قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے محبت بھی بہت زیادہ کی ہے. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہے، لیکن اس قوم کے کفر و شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سزائیں بھی دی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت وہ جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی ہیں، بنی اسرائیل کو جو انعامات دیے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل ایسی امت تھی جو تمام جہانوں میں سب سے افضل امت تھی. تمام جہانوں میں سب سے افضل امت بنی اسرائیل تھی، لیکن اپنے کفر و شرک کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر بیٹھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کی وجہ سے یہ جو عہدہ اللہ نے دیا تھا یہ ضائع کر بیٹھے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امت محمدیہ کو یہ شان عطا کی تو امت محمدیہ بھی آج ایسے ہی نظر آتا ہے. افسوس ہوتا ہے امت محمدیہ کے قول و فعل دیکھ کر کہ آج یہ امت جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت کا کام کیا تھا کہ یہ لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکتے اور اچھے کام کرتے. تو افسوس تب ہوتا ہے جب امت محمدیہ خود ہی برے کاموں پہ لگ گئی. وہ برائیاں جو پیچھے ساری قوموں کے اندر تھی، کسی میں کفر تھا، کسی میں شرک تھا، کسی میں زنا تھا، کسی میں چوری تھی، کسی میں ناپ تول کی کمی تھی، کسی میں ہم جنس پرستی تھی، وہ ساری برائیاں معاذ اللہ استغفر اللہ اکٹھی ہو کے آج امت محمدیہ کے اندر نظر آتی ہیں. علمان الحفیظ کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو تمام جہانوں پر فضیلت دی، بنی اسرائیل نے اس فضیلت کو کھو دیا. آج امت محمدیہ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہمارے پاس عہدہ ہے کہیں ہم بھی اسے ضائع نہ کر بیٹھیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں واتقوا، اور ڈرو تم، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ نہیں کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کے، یعنی اس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن پاک میں بڑے واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، اولاد اپنے والدین سے بھاگے گی، بلکہ ماں کا وہ حمل جو اس کے پیٹ کے اندر ہوگا وہ حمل بھی اس کا گر جائے گا. جی اس دن بیوی اور خاوند یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اس دن سے ڈرو، لا تجزی، کہ جس دن نہیں کام آئے گی، نفس عن نفس شیئا، کوئی جان بھی کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی اسے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ وہاں پر مدد کیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح طور پر ذکر کر دی ہے کہ اس دن کسی سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. مثلا
دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، مثال کے طور پہ ظلم زیادتی کرتے ہوئے کسی نے کسی کے تھپڑ لگا دیا، ہاں جی، کسی نے کسی کو مار دیا، ہاں جی، سزا دی ہے، یہ بندہ کہہ دے روز محشر کہ آج وہ بدلے میں مجھے تھپڑ لگا دے، بدلے میں مجھے مار لے، بدلے میں مجھے سزا دے لے، تو ایسا بدلہ یہ نہیں ہوگا۔ اس دن جو جزا اور سزا ہے وہ نیکیوں اور گناہوں کی شکل میں ہوگی۔ جس نے زیادتی کی ہے پہلے تو اس کی نیکیاں لی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو پھر مظلوم بندہ جو ہے اس کے گناہ نکال کے ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی کسی سے اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں قبول کریں گے، اور نہ انہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی سفارش بھی انہیں نفع نہیں دے گی، کوئی سفارشی بھی یعنی کہ ان کی سفارش نہیں کر سکے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں پر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ، اتنی عظیم شخصیت، اتنے پیارے، اتنے محبوب پیغمبر اللہ کے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا دیدار اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر نبی کا تعارف اپنے اپنے انداز میں کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم ہمارے وفادار پیغمبر ہیں۔ وفا کی حد کر کے دکھائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ آسان کام نہیں ہے آگ کے اندر چھلانگ لگا دینا، آسان کام نہیں ہے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ ان باتوں پہ پورے بھی اترے۔ ابراہیم علیہ السلام ان باتوں پہ پورے بھی اترے۔ وہ باتیں کون سی تھی؟ یعنی کلمات سے مراد احکام شریعت یا مناسک حج ہیں، اسی طرح بیٹے کا ذبح کرنا ہے، اسی طرح ہجرت کرنا ہے، اسی طرح یعنی نمرود کی آگ جو ہے اسے برداشت کرنا ہے۔ یہ آزمائشیں تھیں جن پہ ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ ان ساری آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الناس کے منصب پر انہیں فائز کیا کہ آپ ساری کائنات کے امام ہیں۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب سب ہی ان کی شخصیت کو محترم اور پیشوا مانتے تھے، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے ہی احترام کے ساتھ یعنی یاد کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان لیا نا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام ساری باتوں کے اندر یعنی پورے بھی اترے، پھر کیا ہوا؟ قالا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بناؤں گا آپ کو للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، امام۔ پھر اللہ نے امامت کے منصب پہ پیش یعنی کہ انہیں مستوی کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ امام الانبیاء یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ساری کائنات کے امام ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آخر میں جو سب سے اونچا مقام، جو سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا دوں گا، قالا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قالا، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو ہرگز نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی رہی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی بس اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی اولاد ابراہیم میں ہی اس کا سلسلہ رہا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں رکھا۔ لیکن ایک بات یہاں پر اور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دی، وہ یہ آگے ہم نے پڑھا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا نا کہ یہ سارا سلسلہ کرنے کے بعد کہ اللہ میری اولاد، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ہرگز ظالموں کو نہیں پہنچے گا، میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اس امر کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان عند اللہ، اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ان کی شقاوت اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی بدبختی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیغمبر زادگی کی جڑ ہی کاٹ دی ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہے پیر ہے یا پیر کا بیٹا ہے، پیر کا مرید ہے، کوئی نبی کا بیٹا ہے، جو بھی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پانی میں غرق کر کے دنیا والوں کو یہ بات دکھا دی کہ لوگوں اللہ کے ہاں اگر کسی کا مقام ہے نا تو وہ عمل صالح کی وجہ سے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق ہونے کی وجہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس کے کام اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ایک بات ذکر فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ جس بندے کے نسب نے اسے پیچھے کر دیا، یعنی عمل نے پیچھے کر دیا نا، ایک بندہ عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، عمل کی وجہ سے وہ گناہ گار ٹھہرا، عمل کی وجہ سے وہ جنت سے دور ہو گیا، تو اس کا نسب اس کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اپنی فطرت پہ انسان جنتی اور جہنمی نہیں ہے، یہ تو انسان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِذْ، اور جب جعلنا، ہم نے بنایا البیت، بیت اللہ کو مصابۃً، بار بار لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور حکم دیا کہ تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز، وعہدنا، اور ہم نے حکم کیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طہرا، کہ تم دونوں پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو دنیا میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے انہیں دین بنا دیا۔ تو ان باتوں کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ مقام ابراہیم نا، جسے اللہ نے فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں تم مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز یعنی بنا لو، اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کے بارے میں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے یہاں پر نماز پڑھی جائے۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت ہے۔ عمر بن خطاب زمین پہ نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی ازواج بنات کو کہیے کہ وہ پردہ کریں، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیتے۔ عمر بن خطاب زمین پہ مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل فرما دیتے ہیں۔ ابھی مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا طواف کے دوران بآسانی دیکھ سکتا ہے، اور اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے نبی کائنات علیہ السلام کی، اور جناب سیدنا عمر بن خطاب نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اب اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا بیت اللہ کو مصابۃ الناس،
لوگوں کے مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، یعنی جو بندہ ایک بار بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہے نا، دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ۔ جو بندہ ایک بار دیکھ لیتا ہے نا، وہ دوسری بار آتا ہے، تیسری بار آتا ہے، بار بار آنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بھی اس کو بنا دیا، وَأَمْنًا، اور ہم نے اس کو امن والی جگہ بھی بنا دیا، وَاتَّخِذُوا، یعنی یہ اتنے امن والی جگہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور آپ سے قبل اور بعد بھی یہ بات رہی ہے کہ حدود حرم میں نا مشرکین اور کافرین بھی کسی سے اگر بدلہ لینا ہوتا نا تو وہ بندہ حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو وہ اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یہ امن والی جگہ، اور اس جگہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ جائے نماز بناؤ، وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا۔ اب یہ بات نا بڑی قابل غور ہے، یہ تکبر کو توڑ کے رکھ دینے والی بات ہے۔ ہمارے لوگوں کے اندر تکبر بہت ہے، وہ کہا میں یہ کام کروں اور میں یہ کام کروں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء خلیل اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں واحدنا، ہم نے حکم دیا الی ابراہیم، ابراہیم کو، و اسماعیل، اور اسماعیل کو، دونوں کی طرف حکم بھیجا، کیا؟ ان طہرا، یہ کہ تم دونوں صفائی کرو، بیتی، یا میرے گھر کی، تم دونوں میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ آج ہم میں سے کون ہے جو بڑے یعنی کہ خوش نصیب لوگوں جو کہہ دیں کہ میں ہر روز یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہوں، میں مسجد کی صفائی کرتا ہوں، میں مسجد میں جھاڑو لگا کے آئی ہوں، میں مسجد کے اندر یعنی کہ پانی کے ساتھ صفائی کر کے ہوں، ویپر لگا کے آیا ہوں، میں مسجد کے اندر واش روم صاف کر کے آیا ہوں مسجد کے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، اللہ اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ تم میرے گھر کی صفائی کرو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، یہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کی صفائی کرو۔ اب بیت اللہ تو ہم سے دور ہے نا، طواف والی جگہ تو نہیں، لیکن اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والے تو اللہ کے گھر ہمارے پاس بھی ہیں نا، ان گھروں کی صفائی کریں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، تو بنا دے، ہذا، اس کو، یعنی بلدن، شہر کو، اس شہر کو، آمناً، امن والا بنا دے، ورزق، اور تو عطا کر، تو رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور یوم آخرت پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فامتعہ، تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً، تھوڑا، ثم، پھر، ازترہ، میں مجبور کر دوں گا اسے، الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس، اور بری ہے وہ جگہ، المصیر، پھرنے کی جگہ۔ اب دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہاں کے رہنے والے جو بندے ہیں، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو اے اللہ تو رزق عطا فرما۔ جو لوگ گئے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، کبھی ان سے سوال کیجئے، کبھی ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کیسی ہیں۔ اپنے یعنی کہ بیسیکلی جو مکہ کی زمین ہے نا، وہاں پہ تو پھل پیدا ہی نہیں ہوتے، وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ نباتات نہیں اتنے پیدا ہوتے، زیادہ سے زیادہ کھجور ہوتی ہے، لیکن جو پوری دنیا کے اندر پھل ہیں، ہمارے علاقوں میں پھل ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ ہماری زمینیں زرخیز ہیں، یہاں پر ہر طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر طرح کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں قحط بھی آ جاتا ہے، پریشانی بھی آ جاتی ہے، مال کی کمی بھی آ جاتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، وہ لوگ اتنا لوگوں میں مال وقف کرتے ہیں، اتنا لوگوں کو کھلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پر پھلوں میں کمی نہیں آتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنا دیا، ہاں جی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر،
اور یوم آخرت پر، یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ومن کافر، اور جو کوئی کافر بھی ہے مکے کے اندر، اگر کوئی کافر بھی رہتا ہے نا، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ قلیلاً، تھوڑا سا فائدہ، یعنی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال، بالآخر کیا ہوگا؟ ثم، پھر جب وہ مر جائے گا نا، اضطرہ، میں مجبور کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بڑی بدترین جگہ ہے پھرنے کی جگہ۔ وَإِذْ، اور جب یرفع، بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی وہ دیواریں بلند کر رہے تھے نا، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو پتہ کیا کہتے؟ اب یہ بھی طریقہ، آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں نا، نیک کام کے بعد یا نیک کام کرتے کرتے ساتھ ساتھ دعا کیا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نیک کام کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، اے اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔ دعا کیا کریں جب کوئی نیک کام، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بعد میں پڑھ لیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ ربنا، اتنے پیارے الفاظ ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر شروع ہوتی ہے 127 سے لے کر آگے، یہ 2-3 آیات ہیں، آپ ان کو غور سے پڑھیں، دعائیہ کلمات زبانی یاد کریں۔ اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما، کیونکہ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، تو بنا دے ہمیں، مسلمین، فرما بردار، اے اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے، لکا، اپنے لیے، مسلمین لک، اے اللہ اپنے لیے فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا، اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں، اور اے اللہ تو بنا ہماری اولاد کو بھی امت مسلمت لک، ایک فرما بردار جماعت بنا دے اپنی، اے اللہ اپنی فرما بردار ایک جماعت بنا دے میری اولاد کو بھی، وَأَرِنَا، اور اے اللہ سکھا دے ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، اے اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنی ہے نا ہمیں وہ سکھا دے، اللہ ہم انجان ہیں، اللہ ہم غافل ہیں، اے اللہ ہم سست ہیں، اللہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اے اللہ تو توفیق عطا فرما۔ اس انداز سے دعا کریں نا، ابراہیم علیہ السلام تو بڑی عظیم شخصیت ہے، لیکن آپ اس انداز سے دعا کریں کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہم لاچار ہیں، اے اللہ ہم غافل ہیں، اللہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ تو سکھا دے ہمیں اپنی عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم پر توجہ فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، اور تو بھیج دے، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو وہ تیری کتاب سکھائے، والحکمت، اور ان کو حکمت سکھائے، دانائی کی باتیں سکھائے، ویزکیہم، اور پاک کر دے ان کو، ان کے دلوں کو پاک کر دے، قرآن پڑھ پڑھ کے، حدیثیں سنا سنا کے، اے اللہ ان لوگوں کے دلوں کو وہ پاک کر دے، ایسا پیغمبر بھیج دے، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، پھر اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے، اس بیت اللہ کی ترقی کے لیے، اس بیت اللہ پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے عظیم صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، پھر ان لوگوں نے اپنی جان، اپنے مال کی، تن من دھن کی قربانی دے کے اس اسلام کو الحمدللہ اس حد تک پھیلایا کہ آج الحمدللہ ہم انہی صحابہ کرام کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے ایک اللہ کو جاننے اور ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ رب جلیل سے دعا ہے اللہ کریم اپنے انبیاء علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے، نبی علیہ السلام کے صحابہ
صحابہ کرام کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے، آپ علیہ السلام کے خاندان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کا تابع دار بنائے، دنیا میں ان کی فرما برداری کرنے والے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سب کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔